اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام میں تقلید واجب ہے اور عالم کی تقلید کرنا ضروری ہے، لیکن بسا اوقات لوگوں سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کس کی تقلید کرتے ہیں، تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ ہم امام زمانہ کی تقلید کرتے ہیں، ہم امیر المومنین کی تقلید کرتے ہیں. یہ جواب عام طور پر دیا جاتا ہے کچھ لوگوں کی طرف سے، مگر یہ بات ذرا سا غور طلب ہے، اس میں تھوڑا سا سوچنا پڑے گا، اس لیے کہ ہمارا اپنا نظریہ یہ ہے کہ جس مجتہد کی تقلید کی جاتی ہے اس سے خطا ہو سکتی ہے. ہمارا نظریہ کا مطلب ہے کہ مسلمانوں کے درمیان اس میں دو گروہ ہیں، ایک اہل سنت کا گروہ ہے اور ایک اہل تشیع کا گروہ ہے. اہل سنت کے کچھ علماء یہ فرماتے ہیں کہ مجتہد جو بھی فتویٰ دیتا ہے وہ اگر صحیح ہوا عند اللہ تو بات ٹھیک ہو گئی، لیکن اگر وہ صحیح نہیں بھی ہوا تو پروردگار کے نزدیک جو اس نے فتویٰ دیا ہے وہی اللہ اسے صحیح کر دیتا ہے. اس گروہ کو صائبہ کہتے ہیں، یعنی جو کچھ بھی یہ فتویٰ دیں گے پروردگار وہی فتویٰ بنا دے گا، وہی عمل لازم قرار دے دے گا، لہذا اس کے اعتبار سے مجتہد سے غلطی نہیں ہوتی ہے. اگر غلطی نہیں ہوئی ہے تو اس کا فتویٰ بالکل صحیح ہو گیا، اور اگر غلطی ہو بھی گئی ہے تب بھی پروردگار اس کے عمل کو صحیح کر دیتا ہے. یہ برادران اہل سنت کا نظریہ ہے. اہل تشیع کا نظریہ ہے کہ نہیں، مجتہدین مخطئہ ہوتے ہیں، یعنی ان سے خطا ہوتی ہے. خطا ہوتی ہے کا مطلب ہے کہ عام طور پر جو بات یہ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ تو حکم پروردگار کے مطابق ہوتی ہے، مگر کچھ مقامات پر خطا ہو سکتی ہے کہ جس کی وجہ سے پروردگار نے کوئی اور حکم بتایا ہو اور مجتہد نے کوئی اور فتویٰ دے دیا ہو. تو اگر ایسی صورت ہے تب بھی مجتہد بری ذمہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ وہ تو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے قرآن و حدیث میں پوری تحقیق کی تھی، اس کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا تھا. عین ممکن ہے کہ وہ نتیجہ غلط ہو، مگر پروردگار اس کو عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس نے اپنی پوری تحقیق اور صلاحیت صرف کی تھی. اس کے بعد اس سے غلطی ہو گئی تو پروردگار کی جانب سے کوئی سزا نہیں ہوگی. لیکن نظریہ بہرحال یہ بنے گا کہ مجتہد خطا کر سکتا ہے، اور اسی وجہ سے جتنے مجتہدین ہیں آپ دیکھیں گے کہ ان کی کتابیں اگر پڑھیں تو بسا اوقات زندگی میں کئی مرتبہ انہوں نے اپنے فتاویٰ کو تبدیل کیا ہوتا ہے. پرانا فتویٰ کینسل کر دیتے ہیں اور اس کے بعد نیا فتویٰ دیتے ہیں. وجہ یہی ہوتی ہے کہ ان کی ریسرچ جاری ہوتی ہے، اور ریسرچ کے نتیجے میں اگر وہ کسی دوسرے مقام پر پہنچتے ہیں تو ایسی صورت میں پھر وہ اپنا فتویٰ تبدیل کر دیتے ہیں. تو ہمارے یہاں یہ بات طے شدہ ہے کہ مجتہدین سے خطا ہوتی ہے، اور خطا ہوتی ہے اس کے باوجود چونکہ یہ سب سے زیادہ ایکسپرٹ لوگ ہیں، سب سے زیادہ اپنے شعبے کے ماہر ترین لوگ ہیں، تو اگر خطا ہوتی بھی ہے تب بھی دوسروں لوگوں کے مقابلے میں سب سے کم خطا ہوگی. ایک شخص اگر خود قرآن کا مطالعہ کرے، خود حدیث کا مطالعہ کرے، خود دوسری کتابوں کا مطالعہ کرے تو اس سے خطا زیادہ ہونے کا امکان ہے، اس لیے کہ پھر بھی اس نے ساری زندگی اس میں ریسرچ نہیں کی ہے. جس نے ساری زندگی اس معاملے میں اپنی لگا دی ہے اور ساری زندگی ریسرچ کی ہے اس سے خطا کم سے کم ہونے کا امکان ہے. لہذا ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ان کی تقلید کریں، ورنہ ہمیں کسی کی تقلید کی ضرورت نہیں ہونا چاہیے تھی. خود قرآن پڑھیں، خود حدیث کا مطالعہ کریں، ہم پر خود یہ لازم ہے کہ ہم خود یہ سارا کام کریں. مگر اگر ہم یہ کام کرنے بیٹھ جاتے ہیں تو ایسی صورت میں ہم زندگی کے دوسرے کام انجام نہیں دے سکیں گے. لہذا اگر دوسرے کام انجام دینا چاہتے ہیں تو ہم سے یہ کہا گیا کہ ٹھیک ہے، پھر ایسی صورت میں آپ کسی کی تقلید کریں. اور پھر ہمارے یہاں موجودہ زمانے میں یہ بات بڑی اہم ہے کہ عالم کی تقلید کا حکم دیا جاتا ہے کہ جو سب سے زیادہ کیپیبل ہو، جو سب سے زیادہ ٹیلنٹڈ اور ماہر آدمی ہو اس کی تقلید کرنی ہوتی ہے. چنانچہ ایسے کی تقلید کرنے کے لیے کہا جاتا ہے. مگر پھر بھی نتیجہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پھر بھی خطا ہو جائے. یہ ہر شعبے میں ہے، ڈاکٹر سے بھی ہوتی ہے، وکیل سے بھی ہوتی ہے، انجینئر سے بھی ہوتی ہے، ہر ایک سے خطا ہو سکتی ہے، انسان ہے. تو اگر مجتہد جس کی ہم تقلید کر رہے ہیں وہ عالم بھی ہے پھر بھی خطا ہو سکتی ہے. اب اگر کسی سے سوال کیا جائے کہ آپ کس کی تقلید کرتے ہیں اور وہ یہ کہے کہ میں امام زمانہ کی تقلید کرتا ہوں تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ معاذ اللہ، مجتہد تو خطا کر سکتے ہیں مگر کیا امام زمانہ بھی خطا کر سکتے ہیں؟ اگر وہ یہ کہے کہ امام زمانہ کی میں تقلید کرتا ہوں تو کیا اس طرف تو یہ پہلو نہیں چلا جاتا کہ معاذ اللہ اس کو معلوم نہیں ہے مگر اس کے اس جملے نے اس مقام تک پہنچا دیا کہ جیسے امام زمانہ کی توہین ہو، جس سے امام زمانہ کی توہین کا پہلو نکلتا ہو. اس لیے کہ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم امام زمانہ کی تقلید کرتے ہیں
تو تقلید تو ایسے شخص کی ہوتی ہے کہ جو مجتہد ہوتا ہے، مقلد ہوتا ہے اور وہ خطا کرتا ہے. معذاللہ امام زمانہ سے کون سی خطا ہوگی؟ یا امیر المومنین کی تقلید کے لیے جو کہا جاتا ہے کہ میں امیر المومنین کی تقلید کرتا ہوں، تو امیر المومنین سے کون سے خطا ہوگی؟ لہذا امام زمانہ کی تقلید نہیں ہو سکتی ہے، ان کی اتباع ہوتی ہے. جو امام نے کہہ دیا اس کے مطابق چلنا ہے، اس کے مطابق عمل کرنا ہے. تو ان ہستیوں کی تقلید نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ تقلید جن کی جاتی ہے وہ تو خطا کرتے ہیں، اور ائمہ وہ ہیں کہ جو کبھی خطا نہیں کرتے، ان سے بھول سے بھی خطا نہیں ہو سکتی ہے. لہذا اگر یہ پہلو، یہ جملہ زبان سے ادا کیا جا رہا ہے کہ میں امام زمانہ کی تقلید کرتا ہوں یا امیر المومنین کی تقلید کرتا ہوں، تو اس پر ذرا نظر کریں، اس لیے کہ شاید اس میں سے کہیں ایسا تو نہیں کہ توہین کا پہلو نکل رہا ہو ان ہستیوں کا جو خطا سے بالکل پاک ہیں. تو صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللهم صل على محمد وآل محمد.